السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شاہ رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 کے پروگرام ناز برداری میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بالکل تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ۔ سر، بالآخر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے صدر مملکت کو ایک بھاری فیصلہ کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی تقرری کے لیے ان کی سمری ارسال کر دی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر مملکت عارف الوی صاحب اس پر آسانی سے دستخط کر دیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ عائشہ، پاکستان کی ہسٹری میں جیسے کل بھی ہم نے اس پہ پروگرام کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ اتنا بھاری فیصلہ بنا دیا گیا ہے۔ پہلے بھی تقرر ہوتا آیا، لیکن خیر جب سے عمران خان صاحب سیاست میں آئے سارے فیصلے بڑے مشکل ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دے آندے پالیسی پر عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اتحادیوں سے مشورے کے بعد طویل مشورے ہوئے، بہت سارے مشورے، لندن تک مشورے ہوتے رہے، اور اس کے بعد بالآخر وہی ہوا جو بار بار میں کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے جو سینئر موسٹ لوگ ہیں وہی آئیں گے، اور یہی میں نے آج سے 15 دن پہلے کہا تھا۔ ہمارے پچھلے پروگرام اس بات کے گواہ ہیں۔ میں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ہوں گے چیف آف آرمی اسٹاف، اور ساحر شمشاد جو ہوں گے وہ ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف بن جائیں گے۔ تو سیم ایسے ہی ہوا جو میں نے کہا تھا، بالکل اس کی وجہ کہ ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی۔ جو سینئر موسٹ لوگ تھے انہوں نے انہی کا فیصلہ لینا تھا، ورنہ عمران خان صاحب نے تو کسی کی ایک نہیں دال گلنے دینی تھی۔ ان کے جو فیوریٹ ہیں جنرل فیض احمد صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ آئے، اگر جونیئر ہی آنا ہے تو پھر چوتھے نمبر یا 5ویں نمبر کا کیوں نہیں آ سکتا۔ تو خیر میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشورہ کیا، اور پھر سب سے جو سینئر موسٹ تھے وہ جنرل عاصم منیر تھے، تو ان کا تقرر کر دیا ہے بطور چیف آف آرمی اسٹاف۔ ہو گیا الحمدللہ۔ اب یہ سمری بھجوا دی ہے اور صدر پاکستان کے پاس سمری ہے، اور اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت صدر مملکت جو ہے وہ زمان پارک میں، ہماری اطلاعات کے مطابق وہ زمان پارک میں بیٹھے، اور عمران خان صاحب نے جو کل دعویٰ کیا تھا نا کہ صدر مملکت میرے مشورے کے بغیر، وہ میری پارٹی کے صدر ہیں، میں نے انہیں صدر پاکستان بنایا، تو میرے مشورے کے بغیر کوئی بھی تقرر کیسے کر سکتے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے وہاں آئینی لوگ بھی ہوں گے، اور پوری پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوں گے زمان پارک میں۔ زمان پارک میں یہ کھچڑی پک رہی ہوگی کہ صدر پاکستان اس سمری پر دستخط کریں یا نہ کریں، اور ظاہر عمران خان صاحب تو یہ چاہتے ہوں گے کہ اس پہ کبھی بھی دستخط نہ کیے جائیں، کیونکہ ان کے مرضی کے چیف آف آرمی اسٹاف نہیں آئے۔ تو صدر پاکستان کے پاس پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ صدر پاکستان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ اس سمری کو مسترد کرے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے، اس میں قانونی کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ صدر مملکت اس کی پلی لیں۔ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس سمری کو مسترد کر سکے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر انہوں نے دوسرے نمبر یا تیسرے نمبر کے کسی جنرل کو اپوائنٹ کیا ہوتا، اس کی سمری بھیجی ہوتی، تو صدر مملکت کے پاس شاید کوئی ایک رتی برابر جواز ہوتا، تب بھی جواز نہیں تھا، لیکن شاید اس میں سے آئینی جواز نکالا جاتا۔ چونکہ جناب یہ جونیئر ہیں اور ان سے سینئر جو ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے، تو صدر پاکستان اس پہ نظر ثانی کرے، اور نظر ثانی کرنے کے لیے وزیر اعظم کو واپس بھیجتے کہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں، آپ نے 2 سینئر نام یا 1 سینئر نام جو اسے اگنور کیا ہے۔ اب کوئی ایسا بہام نہیں ہے، صدر پاکستان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ وہ اس اسمبلی کو ایک دن کے لیے بھی اپنے پاس روکیں۔ انہیں آج ہی کی ڈیٹ میں اس پہ دستخط کرنا پڑیں گے۔ اور آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ یہ سمری جو ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں آپ 1 منٹ کا تعطل پیدا نہیں کر سکتے۔ بھائی یہ سمری صدر پاکستان کیسے روک سکتے ہیں؟ جیسے اس نے کہا تھا نا بلاول بھٹو صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر صدر صاحب نے کسی قسم کا لچ تلنے کی کوشش کی کسی قسم کا، تو وہ نتائج بھگتیں گے اس کے۔ تو اگر صدر صاحب کسی قسم کی اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور آپ جانتی ہیں یہ جو پچھلے دنوں کہانیاں آئی تھی نا کہ فلاں نے سمری پہ دستخط کروانے کے لیے وہ گئے، اور تب سمری نہیں آئی تھی وزیر اعظم کے پاس، تب سمری نہیں آئی تھی۔ جب یہ اطلاعات آئی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو تھپڑ مارے گئے، تب تو کوئی سمری نہیں تھی، تو دستخط کس پہ کروانے تھے اور کس پہ تھپڑ مارنے تھے۔ لیکن اب ایسی صورتحال بن جائے گی اگر کوئی بھی شخص اس پہ رکاوٹ بنتا ہے۔ تو اب سمری پہنچ گئی ہے صدر پاکستان کے پاس۔ صدر پاکستان زمان پارک میں ہماری اطلاعات کے مطابق جب یہ پروگرام لوگ سن رہے ہوں گے شاید صدر مملکت واپس پہنچ چکے ہوں اسلام آباد میں اور اس سمری پر سائن کر رہے ہوں، لیکن
ظاہر ہے زمان پارک سے بھی کچھ دیر کے بعد ایک نیوز بلیٹن تو جاری ہونا ہے, وہاں ایک پریس ریلیز ہوگی یا پریس کانفرنس کریں گے. عمران خان صاحب کو بڑا شوق ہے میڈیا سے خطاب کرنے کا, قوم سے خطاب کرنے کا, تو وہاں سے ایک خطاب بھی آنے والا ہے. تو تب صورتحال جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے قطعی طور پر مختلف ہو چکی ہوگی. لہٰذا اس پہ میں تو زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. میرے نزدیک یہ مشکل ترین فیصلہ تھا, اس وقت بنا دیا گیا تھا کہ نیا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا. مطلب اپوزیشن سے مطلب میری جناب عمران خان صاحب ہیں, وہ اپوزیشن میں ہوں یا نہ ہو, میری مراد تو وہی ہے. اس وقت عمران خان صاحب وہی اپوزیشن ہے. اچھا, اپوزیشن کی یہ خواہش تھی کہ ان کی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف آئے اور ہمارے مشورے سے آئے, لیکن ایسا نہیں ہوا. عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہیں ہی نہیں, وہ سڑک پہ ہیں. تو ان سے کسی نے پارلیمانی طور پر ان سے رائے لینے کے شباز شریف صاحب پابند نہیں تھے. تو انہوں نے چیف ایگزیکٹو کا جو اختیار تھا اسے استعمال کیا ہے اور انہوں نے سمری بھیج دی ہے صدر پاکستان کو. اب صدر پاکستان پابند ہیں اس سمری پر دستخط کرنے کے. اگر وہ دستخط نہیں بھی کرتے تو یاد رکھیے گا آئینی صورت موجود ہے کہ پھر کیا ہونا ہے. تو اب جو چیف آرمی اسٹاف کا تقرر تھا وہ تو ہو چکا, اب ان پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہے. اس وقت عمران خان صاحب کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے, اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے 26 تاریخ کو اسلام آباد میں دھرنا دینا تھا یہ دباؤ بڑھانے کے لیے کہ میری بات نہ مانی گئی تو پھر میں ایسے کر دوں گا. اب وہ کہنے کی نوبت ہی نہیں آنی کہ 26 تاریخ کو وہ پہنچیں گے, عوام کا دباؤ ہوگا, وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئیں گے, راول پنڈی اسلام آباد کی ٹریفک کی زندگی معطل کر دیں گے, وغیرہ وغیرہ جو انہوں نے کرنا تھا دباؤ بڑھانے کے لیے. اور پھر اتنا ڈرا دینا تھا کہ ان کی بات مان لی جاتی. وہ تو اب کہانی ختم ہوگی. اب جو نام جانا تھا چلا گیا. اب تو گیند پھر یوں سمجھ لیجیے کہ پی ٹی آئی کی کورٹ میں چلے گی. انہوں نے اپنی عزت بچانی ہے جسے کہتے ہیں عزت سادات. انہوں نے عزت سادات بچانی ہے, اگر اس پہ آسانی سے دستخط کر دیتے ہیں تو عزت بچی رہے گی. اچھا, ورنہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں. عمران خان صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آخری نہج پہ چلے گئے, بلکہ اس سے آگے نکل گئے. اتنے حالات خراب ہو گئے ان کے. میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا کردار محدود کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کو اب بھی, جیسے میں شباز شریف صاحب کے لیے, اور میں بتاؤں کہ مسلم لیگ ہمارے جو میڈیا سیل کے انچارج ہیں نا, وہ مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں, وہ بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام میاں صاحب تک پہنچایا گیا وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ شاید ہماری بات سن لی ہے میاں صاحب نے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے سنی ہو, یا ان کے اور بھی تو بہت سارے مشیر ہیں. مجھے یہ خوش فہمی نہیں ہے کہ میاں صاحب نے میری بات کبھی سنی ہوگی. خیر, وہ بادشاہ بندے ہیں, کسی کی بھی نہ سنیں. تو میں تو پوری دیانتداری سے میں نے مشورہ دینا ہوتا ہے. میں زمان پارک میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب اور ان کی پوری قیادت سمیت صدر پاکستان کے, ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ ہوش کے ناخن لیں. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ, فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی, اتنے تعلقات, ویسے تو ساری اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات خراب ہیں, سول بیوروکریسی سے بھی ان کے تعلقات خراب ہیں. اچھا, اتنے تعلقات خراب کر لیے ہیں کہ اس سے اب عمران خان صاحب چاہیں بھی تو اتنی جلدی بہت تیزی سے وہ بہتر نہیں کر سکتے. لیکن عمران خان صاحب آج پہلا قدم رکھیں اس طرف. زمان پارک سے ابھی فوری طور پر یہ بیان آنا چاہیے کہ ہمیں ان کے تقرر پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ سینئر موسٹ تھے, یہ ان کا استحقاق تھا, لہٰذا وہ آ گیا تو ہم ویلکم کرتے ہیں. یہ بیان آنا چاہیے. اگر ایسا بیان نہیں آتا تو یاد رکھیں عمران خان صاحب اپنے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیں گے. یہ میں ریپیٹ کر کے کہنا چاہتا ہوں. پھر اگر ایسا بیان نہیں آتا تو سمجھ لیجئے کہ عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب, جیسے میں نے کہا تھا کہ اب عمران خان صاحب 2023 کے الیکشن, وہ جنوری 2023 میں ہو, وہ دسمبر 2023 میں ہو, عمران خان صاحب اگلے سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہے. تو اب عمران خان صاحب نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر وہ تعلقات بہتر بناتے ہیں, اپنی پوزیشن مستحکم کرتے ہیں, تو پھر عوام میں بھی وہ جائیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بہتر تعلقات بنائیں تاکہ وہ عوام کا مینڈیٹ لے کے اسمبلی میں تو آ سکے نا کم از کم. بصورت دیگر مجھے نہیں لگ رہا عمران خان صاحب اسمبلی تک بھی پہنچ پائیں گے. ان پہ اتنے مقدمات بنیں گے جو جینون ہوں گے. مطلب اس ملک میں دودھ کا دھلا ہوا تو کوئی بھی نہیں. عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی سارے کے سارے کرپٹ, جو ان کے ارد گرد, میں ان کی بات کر رہا ہوں, پوری پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا. جو عمران خان صاحب کے ارد گرد ہے, کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو کرپشن میں ملوث نہ ہو, جس نے بدعنوانی نہ کی ہو, اور ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ نہ کی ہو. یہ سارے لوگ ہر روز بدعنوانیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. ہاں, کسی ایک کا نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں, پورے کے پورے جتنے بھی ارد گرد اکٹھے ہوئے عمران خان صاحب کے, سارے لوگ بدعنوان ہیں. تو عمران خان صاحب کو اب ہوش کے ناخن لینا ہوں گے. انہیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اپنی پارٹی بھی بچانی ہے اور اپنی پالیٹکس بھی بچانی ہے. عمران خان صاحب عمر کے اس حصے میں جہاں زیادہ ایڈونچر نہیں کیے جا سکتے, اور عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کی غلطی کا خمیازہ آج بھی وہ بھگت رہے ہیں. انہوں نے خلائی مخلوق کا نعرہ لگایا تھا اور اس وقت وہ عمران خان صاحب کی طرف برسر اقتدار تھے. وہ سمجھتے تھے کہ میرے گیہون کون ہے, میں تو چیف ایگزیکٹو ہوں اور میں
जला वतन रहने के बाद भी पाकिस्तान में आके चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया, तो मुझसे ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है? नवाज शरीफ के ज़हन में ये बात बैठ गई थी कि मैं जला वतनी कबूल करने के बाद, जला वतनी काटने के बाद पाकिस्तान में आता हूं तो लोग फिर मुझे अपनी हथेलियों पे उठा लेते हैं, तो मुझसे ज्यादा मजबूत कौन हो सकता है? तो नवाज शरीफ साहब ने जब फैसलाबाद के धोबी घाट में वो तकरीर कर रहे थे, धोबी घाट में खड़े होकर जब उन्होंने कह दिया था ना कि वो खलाई मखलूक ये कर रही है, और उसके बाद खलाई मखलूक ने फिर फैसला कर लिया था कि अब खला में आप रहेंगे, आपके पांव पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं लग सकते। तब से लेकर आज तक निशाने इबरत बने हुए हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, वो अपने मुल्क में नहीं आ सकते। ये उनकी खुश नसीबी है कि वो 50 रुपए के स्टाम्प से यहां से चले गए। उसमें किन किन ने अपना किरदार अदा किया मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बाहर क्या, ये नवाज शरीफ साहब की खुश नसीबी है कि वो जेल में नहीं गल सड़ रहे, बल्कि वो आजाद फिजाओं में कभी यूरोप के दौरे पर चले जाते हैं, कभी वो अपने लंदन फ्लैट्स में रहते हैं, बड़े मजे की जिंदगी बसर कर रहे हैं, वहां से उम्रा करने भी चले जाते हैं, हज करने के लिए भी चले जाते हैं। तो उनके पास हज करने के लिए तो खैर आज तक नहीं गए, तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, जैसा कि अब यूरोप के दौरे पे चले गए। अगर वो पाकिस्तान में होते तो किसी जेल में गल सड़ रहे होते। तो इमरान खान साहब को ये कुछ लोग इबरत बन जाते हैं, नवाज शरीफ उनके लिए इबरत है, उन्हें उनसे इबरत पकड़नी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ फौरी तौर पर अपने ताल्लुकात दुरुस्त करें। अच्छा, ये किसने कहा है कि वो अगर कोई जर्नैल जो है उन्होंने करप्शन किया तो उसके साथ हाथ मिला रहे? मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन अच्छा दोबारा से रिपीट कर दूं कि जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ये जो आए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर आगे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, अभी सदर मुमलकत नहीं कहा लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ने कह दिया तो हमने मान लिया और अब आ गए। अच्छा, ये जो है मैं आपको बताता चलूं कि ये 2018 में, अक्टूबर 2018 में इन्हीं इमरान खान साहब ने इन्हें ISI का सरबरा बनाया था। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, तो जब ISI के सरबरा बने थे तो इन्होंने इमरान खान साहब को जाके ये बताया था, इनके तकर्रुर को भी 7-8 माह हुए थे, तो इन्होंने इमरान खान साहब को जाके बताया कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा जो है, यानी कि इस वक्त खातून अव्वल बुशरा बीबी, वो फराग होगी उनकी सहेली, और आपकी दस्ते रास्त उस्मान बुज़दार और उनके करीबी लोग जो हैं ये ऐसी ही करप्शन कर रहे हैं विफाक में और पंजाब में कि आपकी बदनामी का बाइस बनेंगे। जब ये किससे बाहर आ गया तो इमरान खान साहब आप पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। ये जनरल आसिम मुनीर साहब थे जो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। अभी कमान की तब्दीली हो जाएगी, कल हो परसों, मुझे इसका नहीं पता, या 29 को हो, बाहर क्या होने वाली है। तो आज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उस वक्त के जो ISI के सरबराह थे, DGSI, उन्होंने जाके कहा कि आपकी खातून अव्वल जो है वो अपने साथियों के साथ मिलकर करप्शन कर रही हैं। इमरान खान साहब सीख पाओगे, उन्होंने कहा बगैर सबूत के आपने मेरी मिसिस पे इल्जाम लगा दिया। अच्छा, वो उनकी मिसिस, हर बंदा रन मुरीद होता है ना, लेकिन इमरान खान साहब तो सचमुच उनके मुरीद भी हैं, सिर्फ रन मुरीद ही नहीं है। तो इमरान खान साहब गुस्सा करके उन्होंने कहा जी आपने मेरी पीरनी पे और मेरी बीवी पे आपने इल्जाम लगा दिया है। तो ये इमरान खान सीख पाओगे। उन्होंने कहा बगैर सबूत के आपने इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा मैं सबूत ले आऊंगा। फिर वो सबूत लेके चले गए। जब सबूत लेके चले गए तो इमरान खान साहब को चाहिए था ना कि अपनी मिसेज को समझाते, उन्हें कहते कि बेशक आप मेरी पीरनी है लेकिन मेरी इज्जत का तो ख्याल रखें, उसका जनाजा तो ना निकालें, हाथ जरा हौला रख लें। इमरान खान साहब ने उन्हें कुछ कहने की बजाय चीफ ऑफ आर्मी उस वक्त के जो ISI के सरबराह थे इन्हें अपने ओहदे से हटा दिया। ये वाहद पाकिस्तान में वाकया था कि किसी भी इतने बड़े ओहदेदार को 1 मिनट में आपने निकाल दिया और उनको 3 साल पूरे करने ना दिए। पाकिस्तान की तारीख में ये देखें ना, जनरल बाजवा साहब आए थे 3 साल के लिए, लेकिन 6 साल गुजार के गए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से। तो ये होता ही नहीं है कि एक बंदा ISI का सरबराह बना दिया जाए और कम अज कम 3 साल उसके पास होते हैं, तो वो 3 साल पूरे किए बगैर ये होता है दोबारा उन्हें मौका दिया जाता है, मजीद 3 साल का एक्सटेंशन दी जाती है, हमारे यहाँ रवाज है। तो उन्हें निकाल दिया इमरान खान साहब ने 8 महीने के बाद ही। अब वो जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। इमरान खान साहब समझते हैं कि अब मेरी खैर नहीं, इनके होते हुए तो अब करप्शन के केसेस खुलेंगे, वो जो सबूत इनके पास थे अब वो इदारों के पास पहुंचेंगे और फिर वो करप्शन का जो वो दायरा जो है, वो हल्का जो है, वो मेरे इर्द गिर्द, वो फांसी का फंदा मेरे लिए तैयार हो जाएगा, वो घेरा बहुत टाइट होने वाला है। इमरान खान साहब ये समझते हैं। इस वक्त जो उनके लिए परेशानी का सबब बना है, जो वो नहीं चाहते कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से हैं। ये है परेशानी इमरान खान साहब के लिए। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि PTI के जो कारकुन है उनके लिए क्या परेशानी है, वो क्या कर रहे हैं, 100 रुपए का लोड लेने वाले वो क्या कर रहे हैं, उनके हिस्से में तो ये आता है ना। लेकिन इतना बड़ा फैसला जो है उसमें वो अपना रोल क्यों ये प्ले कर रहे हैं, किस तरह से वो आर्मी के खिलाफ जा रहे हैं। खैर, इमरान खान साहब के लिए अब ये दर्द सर बना हुआ है। वो नहीं चाहते कि जनरल आसिम मुनीर आए, वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी का कोई जर्नैल आ जाता जो उनके लिए राहें हमवार करता, जैसे उन्हें सियासत में लाने के लिए किरदार अदा किया था। लेकिन अब ये पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। याद रखिएगा,
اب اگر میں کھل کے نام لیتا ہوں کہ اگر جنرل فیض حمید چاہیں تو کیا وہ ملتان سے نکل آئیں گے اپنی کور کو لے کر اور چڑھائی کر دیں گے؟ وہ پابند ہیں آرمی ڈسپلن کے. نمبر 1 سب سے پہلے آرمی ڈسپلن کے پابند ہیں. نمبر 2 وہ پابند ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے حکم کے. ان کے حکم کے بغیر وہ اسلام آباد موو بھی نہیں کر سکتے, اکیلے بھی نہیں کر سکتے, وہ اپنا اسٹیشن نہیں چھوڑ سکتے جب تک انہیں حکم نہ دیا جائے چیف آف آرمی اسٹاف کے. اگر انہوں نے نکلنا ہے تو چیف آف آرمی اسٹاف کو بتانا ہے کہ میں موو کر رہا ہوں, میں کراچی جا رہا ہوں, میں اسلام آباد آپ کو ملنے آ رہا ہوں, ورنہ وہ موو نہیں کر سکتے. کور کو لے کے جانا تو بڑی دور کی بات ہے. جو اس وقت موومنٹ ہوئی تھی نا پرویز مشرف کے لیے, جب جنرل عزیز نکلے تھے اپنی کور کو لے کر اور پی ٹی وی اور ایوان عدل میں اور ہر جگہ پہ جب وہ چلے گئے تھے اور انہوں نے جا کے ایوان اقتدار کا اقتدار سنبھال لیا تھا, وہ صورتحال اور تھی. اچھا, اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے وہ ان کو سیکنڈ کر رہے تھے اور انہوں نے ان کے لیے سب کچھ کیا تھا. اب اگر کچھ ایسا ایڈوینچر ہوتا ہے تو یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے نا, یہ تو بہت بڑی غداری ہے, آئین سے بہت بڑا انحراف ہے. تو جنرل فیض حمید صاحب تو بالکل جو چیف آف آرمی اسٹاف کا حکم ہوگا اس کے پابند ہوں گے. اگر وہ 1 دن سروس پہ رہتے ہیں اب, اور اگر وہ 100 سال سروس پہ رہتے ہیں اس کے بعد, تو وہ پابند ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے جو بھی ہوں. جنرل عاصم منیر آگے وہ ان کے حکم کے پابند ہے. اب ان کے حکم کے علاوہ وہ کہیں آ جا نہیں سکتے. اچھا, کوئی کسی قسم کی موومنٹ نہیں ہونی, پوری آرمی میں کچھ بھی نہیں ہونا, ایک ڈسپلن ادارہ ہے, ڈسپلنڈ ادارہ ہے, اور وہی ہونا ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف چاہیں گے. مطلب اب جو چاہیں گے عاصم منیر چاہیں گے, تو جنرل عاصم منیر کے علاوہ تو وہ ہل نہیں سکتے. اب عمران خان صاحب نے ان سے بھی مشورہ کر لیا ہوگا اور سب سے مشورہ کر لیا ہوگا جن سے وہ رابطے میں, انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ جواب بتا دیا ہوگا کہ خان صاحب یہ ایک ادارہ ہے, اس میں بغاوت پیدا نہیں کی جا سکتی, آپ جو کر رہے ہیں یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے اور آپ کی وجہ سے ہم لوگ اپنا کورٹ مارشل نہیں کروا سکتے, اب حکم کو ماننا پڑے گا. تو یاد رکھیے گا, اب کوئی بھی کسی قسم کے عمران خان صاحب کے پاس ریمیڈی نہیں ہے, کسی قسم کا ایڈونچر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک رتی برابر, ایک بال برابر عمران خان صاحب کے پاس گنجائش نہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں. آئینی طور پر فیصلہ ہوا ہے, بالکل میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے. میرٹ پہ جو سب سے ٹاپ پہ لوگ تھے ان کی نامزدگی ہوئی ہے. تو اب کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی. عمران خان صاحب کو اب سرنڈر کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب کو اب اسی تنخواہ میں کام کرنا پڑے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب, جیسے میں نے مشورہ دیا, دوبارہ مشورہ دے رہا ہوں, اگر عمران خان صاحب ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیتے ہیں اور اس کی گنجائش موجود رہتی ہے, یاد رکھیے گا کوئی کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی نہیں ہے. اچھا, آپ پولیٹیکلی غلطیاں کرتے ہیں تو چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے جنرل باجوہ, انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم سے بھی غلطی ہوئی, ہم نے ان سے سیکھا ہے. عمران خان صاحب یہ اعتراف کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہیں, میں نے ان سے سیکھا ہے. یہ اعلان وہ بھی کریں کہ مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے ماضی میں نے ان سے سیکھا ہے. تو اپنی غلطی کو مان لینا اور یہ اعتراف کر لینا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے اس سے سیکھا ہے, یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. نواز شریف بھی اپنی غلطی سے سبق حاصل کریں اور وہ کہیں کہ ماضی میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے ان سے سیکھا ہے اور میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح بات عمران خان صاحب کی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب فوری طور پر زمان پارک سے یہ میسج آنا چاہیے کہ ماضی میں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, میں نے اداروں کے ساتھ محاذرہ کی, یہ میری غلطی تھی. بھائی شخصیات کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو سکتی ہے, کسی سے آپ کا شخصیاتی نظریاتی اور کچھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اداروں کو آپ اور اداروں کے اندر بغاوت پیدا کر کے اداروں کو لڑانا, یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے, یہ غداری ہے. تو میں اپیل کروں گا عمران خان صاحب کے کہ آپ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ آپ فیصلہ کریں. دوبارہ وہ جملہ بولوں جو میں پچھلے 1 سال سے عمران خان صاحب کے لیے کہتا آ رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ پالیٹکس میں اگر آپ نے ہمیشہ کامیاب رہنا ہے تو ایک چیز کا خیال رکھنا, آپ کے پاؤں گرم رہے اور آپ کا دماغ ٹھنڈا رہے. عمران خان صاحب پاؤں گرم رکھتے ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ اپنا دماغ گرم رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ بار بار یہ اپنا اقتدار بھی پورا نہیں کر سکے, یہی وجہ ہے. تو عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ یہ اپنے پاؤں گرم رکھیں, دماغ ٹھنڈا رکھیں, کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی. یہ لوگ ان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات بہتر بنائیں. نئے چیف آف آرمی اسٹاف آئے ہیں, یہ بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے, بڑے کمیٹیڈ آدمی ہیں, ان کی بہت ساری خدمات ہیں, ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. پوری پاکستانی قوم بڑی گرم جوشی سے, ہمارا پورا چینل, ہماری پوری ٹیم جنرل عاصم منیر صاحب کو اور جنرل ساحر شمشاد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں امید ہے, ہمیں ان سے توقع ہے کہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے بہت سارا کام کریں گے. ان سے گزارش ہے کہ یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں, جمہوری اداروں کو کمزور نہ ہونے دیں. ان کی مضبوطی کے لیے عدلیہ کو میسج دیں کہ آپ نے میرٹ پہ فیصلے کرنے, آپ نے سیاسی فیصلے نہیں کرنے, آپ نے کسی مصلحت کا شکار نہیں ہونا. تو یہ ساری چیزیں اگر ہوں گی تو پھر مضبوط پاکستان ہوگا. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے نئے آرمی چیف جو ہیں وہ پاکستان کی مضبوطی اور استحکام کے لیے کام کریں گے. ان کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں ہیں, دل سے دعائیں ہیں ان کے لیے. ہم قدم بہ قدم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ہمیشہ کے لیے اسپوکس مین, ان کے ترجمان ہیں جب تک وہ موجود ہیں, اور جب وہ چلے جائیں گے
ہم کل بھی جنرل باجوہ کے اسپوکس مین کے اس کے ترجمان تھے کیونکہ وہ انہوں نے پاکستان کے لیے سروسز دی ہیں, تو ہم آج بھی ان کے اسپوکس مین ہیں. میں ان کا ترجمان, ان کے ترجمان کی حیثیت سے بات کروں گا. جب بھی آرمی پہ کوئی بات آئے گی تو ہم ان کی ترجمانی کریں گے. تو یہ رضاکارانہ طور پر ہے اور ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور پاکستان کے ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے. خیر دونوں جرنیلوں کے لیے اور پوری پاکستان آرمی کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں ہیں. پاکستان زندہ باد. اسی کے ساتھ اپنی میزبانی شاہ رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.